اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل کریں گے، تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا ایک بات سے، من الصید تنالوہ، اس شکار پر کہ جس کو پہنچتے ہوں گے، ایدیکم و رماحکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی اتنی قریب قریب شکار ہوگا تمہارے ارد گرد۔ لیعلم اللہ من یخافہ، تاکہ معلوم کر لے اللہ کہ کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ایمان والوں کو، یا پچھلے رکوع سے پہلے آپ ذرا اس کا دیکھیے حساب کتاب، کہ اللہ تعالیٰ پچھلے رکوع میں کیا فرما رہے تھے کہ جو پاک حلال چیزیں ہیں ان کو کھاؤ اور حد اعتدال میں رہو، اعتدال سے نہ بڑھو، نکلو نہ اعتدال سے کہ خواہ مخواہ میں کسی حلال چیز کے بارے میں قسم کھا بیٹھو کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو اب میں نے شروع کیا ہے، بعض ایسی اشیاء کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جن کی حرمت دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بعض حالات اور بعض مخصوص صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں شکار جو ہے وہ حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ کس طرح؟ جیسے یہ بحالت احرام جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہ احرام کے ٹرم سے واقف ہوں گے کہ احرام جب باندھ لیے تو پھر احرام باندھ کے شکار کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب بھی ہو، یعنی اتنا تمہیں آزمایا جائے گا کہ احرام باندھ کے جب تم نکلے ہو تو تمہارے شکار اتنا قریب بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کو بن دیکھے اس سے ڈرے اور اتنا اپروچ میں ہوتے ہوئے بھی شکار کو نہ کرے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متی اور فرما بردار بندوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ حالت احرام میں جب شکار ان کے سامنے ہے اور وہ اس بات پر قادر ہیں کہ مار لیں یا پکڑ لیں، تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو نظر تو نہیں آتا نا، تو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس سے ڈرے اور اس کے جو حکم ہے اس کا احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو مجھے اس حکم کی پابندی کرنی ہی ہے، یعنی احکام الہی سے تو وہ تجاوز کرنے کی سوچے بھی نہ۔ اور کیوں نہ سوچے؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر رکھی ہے اس سزا کے خوف سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹتا رہے۔ جیسے اصحاب سبت کا قصہ پہلے آپ پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی شنبہ کے دن مچھلی کے شکار کی مانت فرمائی تھی نا، تو انہوں نے کیا کی کہ مکاری اور ہیلہ بازی سے اس حکم کی مخالفت کی اور پھر حد سے تجاوز کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت رسوا کن عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا تھوڑا سا امتحان اس مسئلہ میں لیا کہ جب حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو۔ اور حدیبیہ کے موقع پہ جب یہ حکم بھیجا گیا تھا تو شکار اس قدر کثیر اور قریب تھا کہ ہاتھوں اور نیزوں سے مار سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے امتحان میں ان کے برابر دنیا کی کوئی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کہ ان لوگوں نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ اتنا سب کچھ آسانی سے اویلیبل ہے تو چلو کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ حکم بتا دیا اور حکم کو نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب بھی بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ مارو شکار کو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو۔ پیچھے آپ جو سورہ مائدہ کے شروع میں بھی اس قسم کے احکامات آپ پڑھ آئے ہیں، میں تفصیل آپ کو بتا چکی ہوں، تو حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کو مارے عمدن، جان بوجھ کر، متعمدن کا مطلب ہوتا ہے نا عمدن کر، قصد اور ارادے سے کرے، فجزاء مثل، تو اس کا بدلہ ہے ما قتل من النعم، اس مویشی کے برابر جو وہ تجویز کرے، یحکم بھی ذوی عدل، جو تم میں سے دو معتبر آدمی اس کو تجویز کریں، منکم تم میں سے، ہدیم، ہدی پہنچانا، نیاز پہنچانا، بلاغ الکعبتی، کعبہ تک، او کفارتن، یا کفارہ ہے، طعام مسکین، چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ عفا اللہ عما سلف، جو کچھ پہلے ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، پھر جو کوئی کرے گا اس سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا اللہ۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا دیا کہ مارنا ہی نہیں ہے شکار، جب تم حالت احرام میں ہو شکار کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں ومن قتلہ منکم متعمدن، یعنی جو کوئی اس کو جان بوجھ کر ہی شکار کر لے، عمدن شکار کر لے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا ہے کہ وہ اس مارے ہوئے مویشی کے برابر، یعنی اس مویشی کو جس کو آپ نے مارا ہے، جان سے مارنے کا مطلب ہے نا کہ شکار کر لیا اس کا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ اگر حالت احرام میں تم لوگوں نے شکار پکڑا ہے تو پھر اس کی کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ یہ آپ نے عمدن کیا ہے، کوئی بھولے سے نہیں ہوا کہ آپ کو یہ احساس نہ رہا کہ میں حالت احرام میں ہوں، عمدن قصدن کیا کہ شکار نظر آیا اور شکار کو آپ کر لیا یا اس پہ ٹوٹ پڑے یا اس کو مار دیا۔ تو دیکھیے حنفیہ کے نزدیک بہرحال یہاں اس طرح سے مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ اگر حالت احرام میں شکار پکڑا اور پھر یاد آ گیا کہ اوہ میں تو حالت احرام میں ہوں، تو شکار کو فوراً چھوڑ دے۔ لیکن اگر مار ہی دیا، یعنی شکار کر ہی لیا، تو پھر کیا ہے؟ اب کیا تو قصدن ہی ہے، لیکن کیا کرے کہ اب اس کا کفارہ کس طرح کرے کہ 2 صاحب بصیرت اور تجربہ کار معتبر آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوا لے، اور اسی قیمت یا اسی قدر کی جو قیمت ہے، یعنی فرض کریں کہ آپ نے کوئی جانور شکار کیا ہے اور وہ 15,000 کا ہے، تو اب وہ جو 2 صاحب بصیرت آدمی اس جانور کی قیمت لگائیں گے، تو وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 کا ہے، تو اسی میں سے جو ہے نا وہ ایک جانور، اس 15,000 کا ایک جانور لے کر، جیسے گائے لے لی، بکری لے لی، اونٹ لے لیا، ویسے یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ سے کہا ہے، 15,000 میں گائے بکری اونٹ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ ایک مثال دینے کے لیے کہا ہے کہ جس بھی قیمت کا جانور وہ اندازہ بتائیں گے کہ اتنی قیمت کا ہے، تو اتنی قیمت کا ایک جانور لے کے آپ نے کعبہ کے نزدیک یعنی حدود حرم میں پہنچا کر ذبح کروا دینا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے۔ پھر دوسری آپشن یہ دی ہے کہ یا اسی قیمت کا غلہ آپ لے لیں اور محتاجوں کو تقسیم کر دیں، لیکن فی محتاج جو ہے نا وہ صدقہ فطر کی مقدار تقسیم کرے، اس سے کم نہ کرے، 2.25 کلو گندم سے کم جو ہے نا اس کی جو ہے غلے کی وہ تقسیم نہ کرے، اس سے زیادہ کی کر سکتا ہے فی مسکین، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کو جو ہے وہ کلو ساروں کو بانٹ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یا تو یہ کر لے، پھر یا جس قدر محتاجوں کو وہ پہنچتا غلہ گندم جو بھی چیز بانٹنی تھی آپ نے، تو اس کو اتنے ہی جو ہے نا وہ آپ روزے رکھ لیں۔ یہ یا کر کے آپ کو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ اس کے قیمت کا اندازہ لگوائے اور اسی قیمت کا جانور لے جا کے ذبح کر دے، یہ اس کا کفارہ ہو گیا، اور خود اس میں سے نہ کھائے۔ پھر یہ ہے کہ جانور نہیں خرید سکتا وہ، تو جتنی قیمت انہوں نے بتائی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتایا تھا کہ 15,000 کا جانور اس نے تجویز کیا کہ جو جانور آپ نے مارا ہے یہ 15,000 کا تھا، تو 15,000 کا غلہ لے کے تقسیم کر دے۔ لیکن غلے کی تقسیم میں کیا احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی محتاج کو صدقہ فطر سے کم نہ ملے، کہ کلو گندم بانٹ دے آپ، یا چنے بانٹ رہے ہیں یا کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، تو آپ یوں نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کلو اس کی صدقہ فطر کی مقدار سے وہ کم ہو۔ پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ غلہ بھی نہیں خریدا، تو جتنی قیمت کا آپ نے وہ خریدا ہے غلہ خریدتے آپ، جتنی قیمت کا وہ جانور تھا، تو اس غلے کو آپ جتنے محتاجوں کو تقسیم کرتے اتنے روزے رکھ لیں۔ اب اس میں یہاں پہ محتاجوں کو تقسیم کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن نہیں دی ہوئی کہ آپ پاؤ تقسیم کرتے یا کلو تقسیم کرتے، صدقہ فطر کی مقدار سے کم نہ ہو۔ تو پھر جتنے صدقہ فطر کی مقدار ہے اس کے برابر آپ دیکھیں کہ کتنے روزے بنتے ہیں، تو وہ روزے رکھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں یہ بتایا کہ اس سے پہلے جو ہو چکا، عفا اللہ عما سلف، یعنی اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا، یہ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا، جیسے اسلام لانے سے پہلے کسی نے حرکت کی تھی، اس وقت بھی لوگ حج وغیرہ تو کرتے تھے نا، حالت احرام میں تو اس وقت بھی ہوتے تھے۔ اور عرب جو تھے وہ حالت احرام میں شکار کو اس وقت بھی نہایت برا جانتے تھے، اس لیے اس پر مواخذہ ہونا تو بیجا نہیں تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اما ما سلف، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اس کو معاف کر دیا۔ ومن عادا فینتقم اللہ منہ، پھر جو کوئی اس کا عادہ کرے گا، دہرائے گا اس بات کو، یعنی اب حکم آ گیا، آ جانے کے بعد اس کو آپ دہرائیں گے، واللہ عزیز ذو انتقام، تو پھر اللہ زبردست جو ہے وہ بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی کس طرح زبردست ہے کہ نہ کوئی مجرم اس کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ سکتا ہے، اور پھر وہ جو بتقاضۂ عدل و حکمت جو سزا دینے کے قابل جرائم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر بھی کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں درگزر کرنے والا نہیں ہے؟ کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ آگے چلیے، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، وہ فائدے کے لیے ہے، متاع کے لیے ہے تمہارے لیے اور سب مسافروں کے لیے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار، ما دمتم حرم، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ اب حالت احرام میں جب تک آپ ہیں تو جب تک جو سمندری شکار ہے نا وہ جائز ہے۔ شاید اس کی علتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو لیکن میری ناقص عقل کے مطابق، کیونکہ جو سمندری وہ ہوتا ہے نا سفر، وہ بہت لمبا ہوتا ہے، بہت لمبا، اور پھر اگر اس میں شکار کو منع کر دیا، جیسے مچھلیاں وغیرہ جو آتی ہیں ان کو شکار کر کے کھایا جاتا ہے، تو اب جو بحری بیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بہت سارا سامان سٹور کر کے بھی لے جانے کی کوئی ایسی خاص سہولتیں اس وقت تو کم سے کم بالکل بھی نہیں تھی، آج تو شاید ہیں بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کا شکار حلال کہا، اور کہا کہ جو حالت احرام میں اگر وہ شکار کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی جائز ہے کھانا، اور باقی مسافروں کے لیے بھی جائز ہے کھانا۔ لیکن کون سا حرام کیا؟ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، جنگل کا شکار جو ہے نا وہ حرام ٹھہرایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ دیکھیے مچھلی جو ہے وہ پانی سے جدا ہو کے مر گئی اور اس نے پکڑی بھی نہیں، تو وہ بھی حلال ہے۔ یہ حالت احرام کی بات ہے کہ مچھلی کا شکار احرام میں، دریا کا شکار یعنی مچھلی حلال، اور دریا کا کھانا یعنی جو مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر گئی اس نے نہیں پکڑی وہ بھی حلال ہے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے رخصت دی ہے، پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کے طفیل سے حلال ہے۔ اب سب مسافروں کے فائدہ کو مچھلی اگرچہ تالاب میں ہو تو وہ بھی شکار ہے دریا کا، اور یہ حکم شکار کا معلوم ہوا احرام کے اندر، اور احرام میں قصد ہے مکے کا، اور اس شہر یعنی مکہ جو ہے اس کے گرد و بیش میں ہمیشہ شکار مارنا حرام ہے، بلکہ شکار کو ڈرانا اور بھگانا بھی، کہ کوئی حالت احرام میں کسی شکار کو ڈرا بھگا دے، یعنی جانور سے کوئی تعارض کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص رعایتیں دے رکھی ہیں حالت احرام کی۔ آگے چلیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو گھر ہے بزرگی والا، قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کرنے کی جگہ، والشہر الحرام، اور بزرگی والے مہینوں کو، والہدیہ، اور نیاز کعبہ یعنی قربانی جو نیاز کعبہ کی ہو، والقلائد، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں، ذالک لتعلموا، یہ اس واسطے کہ جان لو تم لوگ، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یا خانہ کعبہ کو یا مسجد حرام کو یعنی اپنے اس گھر کو شروع سے امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ عربی زبان میں جو کعبہ ہے نا وہ ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو، تو اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ کعبہ رکھا گیا ہے۔ لغت میں جو ہے وہ چونکہ چوکور چیز کو اس طرح سے کہا جاتا تھا تو اسی لیے اس کو کعبہ بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا قیام للناس، تو اس کے معنی در حقیقت یہ ہوئے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات جو ہے نا وہ لوگوں کے قیام اور بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ تو اب اس کا آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ یعنی بیت اللہ اور جن چیزوں کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ان کو پورے عالم انسانیت کے لیے قیام اور بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جب تک دنیا کا ہر ملک، ہر خطہ، ہر سمت کے لوگ
اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز ادا کرتے رہیں، بیت اللہ کا حج ہوتا رہے، یعنی جن پر حج فرض ہو وہ حج کرتے رہیں، اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ ہوگی۔ اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز ہی ادا نہ کرے تو پوری دنیا پر عذاب عام آ جائے گا۔ تو گویا جو بیت اللہ ہے وہ پورے عالم کا عمود ہے۔ دیکھیے بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں یا جو اس وقت کے عرب تھے تو وہ اپنی جنگ فطرت اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں مشہور تھے نا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت اور تعظیم ان کے دلوں میں اس وقت بھی پیوست کر دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو، اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصہ کے باوجود اس کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا ہے نا تو بیٹا نیچی نظریں کر کے گزر جاتا تھا، اسے تعرض نہیں کرتا تھا کہ وہیں گردن دبوچ لے بیت اللہ کے اندر ہی۔ پھر اسی طرح جو شخص حج و عمرے کے لیے نکلا ہے نا اور جانور کوئی قربانی کا ساتھ لے کے نکلا ہے تو اس کی بھی اتنی عزت ہوتی تھی کہ برے سے برا آدمی بھی اس شخص کو اس کے جانور کو کوئی گزند نہیں پہنچاتا تھا، اگرچہ وہ جانی دشمن بھی ہو۔ جب ان کے پاس کوئی ایسی علامت ہوتی تھی نا کہ وہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے احرام باندھا ہوا ہے یا قلاوہ ہے باندھا ہوا ہے، تو اس کو قطعاً کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، اب تو تعارض بالکل ہی نہیں کرتے، نہ ہی کرنا چاہیے، اب تو خیر مسلمانوں کی کثرت بہت زیادہ ہے، تو اس وقت جو کفار تھے وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیام للناس ہونے میں کعبہ کے ساتھ 3 اور چیزوں کو شامل فرما لیا۔ الشہر الحرام یعنی عظمت کا مہینہ، حرمت کا مہینہ، ذوالحجہ ہے نا اس لیے۔ پھر جو ہدی ہے، قربانی ہے، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے۔ ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں گے نا تو عام عرب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اطمینان کے ساتھ سفر کرتا تھا اور مقصد اپنا پورا کرتا تھا، یعنی جس مقصد کے لیے قربانی لے کے جا رہا ہے بیت اللہ کے طواف کے لیے تو وہ امن کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پھر تیسری چیز قلائد ہے نا، پٹا گلے میں ڈالنا، ہار پہننا۔ تو عرب میں ایک یہ رسم تھی قدیم کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے محلے میں سے نا ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا تھا تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس سے تعارض نہ کرے۔ اس طرح قربانی کے جانور کے گلے میں بھی اسی طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے۔ تو وہ کیا تھا؟ یہ قلائدہ جو تھا یہ قیام امن اور سکون کا ایک ذریعہ بن گیا کہ نہ اس جانور سے کوئی تعارض کرے گا نہ اس انسان سے کوئی تعارض کرے گا۔ اور اگر غور کیا جائے تو تینوں چیزیں، شہر حرام، ہدی اور قلائد جو ہے نا، سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات ہیں، ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالیٰ نے پوری عالم انسانیت کے لیے عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً ان کے تمام امور دین و دنیا دونوں کے لیے قیام اور قوام بنا دیا۔ قیام تو آپ دیکھ لیں نا، قوام بھی وہاں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ بیت اللہ کے ارد گرد پہاڑ ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں کوئی چیز ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی جو وہاں پہ نہ پائی جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر آیت کے حصے میں فرما دیا کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو میں نے لوگوں کے لیے ذریعہ امن و امان بنا دیا۔ کس لیے؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ تب لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو پورا پورا جانتے ہیں، تو وہی اس کا انتظام انسرام کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو سخت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اس میں بتلا دیا کہ جو احکام حلال اور حرام کے دیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مصلحت ہیں، ان کی تعمیل میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، ان کی خلاف ورزی سخت وبال جان ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیں انسانی بھول چوک غفلت اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کرنے والوں، شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھول کے رکھتے ہیں۔
ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ کو معلوم ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ اب وہی بات پیچھے بھی میں ایک رکوع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فرامین جو نبی کے ذریعے آتے ہیں ان کو نہیں مانتا تو اس کا نفع یا اس کا ضرر وہ دونوں اسی کو پہنچتا ہے، نہ فرمانی کرنے والے کو پہنچتا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے نہ فرمانی کرنے سے، نہ اس کے رسول کا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، کوئی فریب نہیں اللہ تعالیٰ کو دے سکتا، تمہارے ظاہر اور باطن کھلے چھپے ہر کام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ قل لا یستوی الخبیث، تو کہہ کیا برابر نہیں ہے ناپاک والطیب اور پاک، ولو اعجبک، اگر تجھ کو بھلی لگے کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ، تو ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری نجات ہو، تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی، تو خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد حلال اور پاک ہیں۔ تو گویا آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک پاک اور ناپاک، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کا ایک مسلمہ قانون ہے، اصول ہے۔ پھر جو یہ فرمایا ولو اعجبک کثرت الخبیث، یعنی اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت بڑی مرغوب کر دیتی ہے، گرد و بیش میں خبیث اور خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے سبب انہی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہے۔ بری چیز بری ہی رہنی چاہیے، حرام نوالا حرام ہی رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے لباس میں، ہمارے رہن سہن میں، ہم جن چیزوں کو ہم اپنی روایات میں شامل رکھتے ہیں اس میں جو بری چیز ہے اس کو برا ہی گردانا جانا چاہیے۔ اگر ساری دنیا لباس میں کچھ اس قسم کی اختراع کر لے کہ اس میں بے پردگی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے پردگی بڑی اچھی چیز ہو گئی ہے، کیونکہ سارے ہی لوگ بے پردہ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک برائی ہے، وہ برائی ہی رہے گی چاہے پورا عالم اس میں جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ بری چیز کو اچھی چیز کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ آگے بھی آپ پڑھیں گے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مثالوں کو دے دے کے بیان فرماتا ہے کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو سمجھ آ گئی بات کی وہ، اور جس کو سمجھ نہیں آئی بات کی وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کو سمجھ آ گئی وہ تو اللہ تعالیٰ کے قاعدے قانون کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اسی پہ چلے گا، ذرا بھی دائیں بائیں نہ ہوگا۔ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ نہ چلنے کے لیے رخصتوں کے ہزار ہیلے بہانے تلاش کرے گا۔ بہرحال اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جب اسلام میں نا شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا نا، تو ایک شخص نے جس کا کاروبار ہی شراب فروشی کا تھا اور اس ذریعے سے اس نے کچھ مال بھی جمع کر رکھا تھا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، حلال اور پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ حرام مال کی یہ بے توقیری تو آخرت کے اعتبار سے ہو گئی نا کہ حرام مال کما کما کے جتنی بھی آپ نیکیاں کر لیں آخرت میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے۔ لیکن اگر گہری نظر سے معائنہ کیا جائے تو سارے جو کام ہیں نا ان کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے نا تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال اور حرام مال برابر نہیں ہوتے۔ حلال سے جتنے فوائد، جتنے اچھے نتائج، جتنی حقیقی آرام اور راحت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی بھی حرام مال سے نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے گھروں کے، ہمارے محلوں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے فرینڈ سرکل کے بہت سارے مشاہدات میں آنے والے ایسے قصے ہیں کہ جہاں حرام مال کی تو بہتات تھی لیکن کسی کنارے نہ لگا، نہ بچے پڑھے، نہ کوئی زندگی میں سکھ سکون دیکھا۔ تو دنیاوی طور پر آخرت میں تو حرام مال کا کوئی ہے ہی نہیں ٹھکانہ، نہ اس کی کوئی قبولیت ہے، لیکن دنیاوی طور پہ بھی حرام مال کمانے کے بعد گھروں میں سکون بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بظاہر ہم جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی فلاں نے فلاں
بڑی کرپشن کی، فلاں بچہ بھی سیٹل کر دیا ہے، بچی کو بھی بڑی اچھی جگہ پہ آ دیا ہے جی، فلاں بھی کام اس کا ہو گیا، بزنس بھی بڑا اچھا سے سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن انفیکٹ ان لوگوں کے گھروں میں قریب سے جھانک کے دیکھیے، ان لوگوں کے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ وہ 2-4 گھنٹے کی نیند بھی ان کو خود سے خود نہیں آتی، وہ ایک ڈبی پوری جب تک سلیپنگ پلز کی نہ لے لیں وہ اتنے مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو حلال اور حرام مال جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی، اور اس دنیا کے قانون اور اس دنیا کی جو چلنے کی رفتار ہے اس میں بھی حلال اور حرام کمانے والے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کے ہمیں دکھانے کے لیے بہرحال نشان عبرت بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔